اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولن یتمنوہ ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 94 سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس آیت میں رب فرماتے ہیں کل امر ہے۔ یہ کیسے امر بنتا ہے؟ امر ہمیشہ امر ماضی سے نہیں بنتا ہے، امر ماضی سے نہیں بنتا ہے، امر مضارع سے بنتا ہے۔ قال ماضی ہے اور اس کا مضارع ہے یقول۔ اب جب ہم یقول کی گردان کریں گے، یقول، یقولان، یقولون، یہ پہلے تین ہیں، اس سے امر نہیں بنتا ہے۔ پھر تقولو، تقولان، اور جو یہاں آئے گا خن کا وہ بن جائے گا یقولنا۔ یہاں تک امر نہیں بنتا ہے۔ اب جو آگے سیگے آئیں گے وہ ہے تقولو۔ اس کا مطلب ہے، اس تقولو کا مطلب ہے تو کہتا ہے۔ اس کا ڈویل آئے گا تقولان اور پلورل بن جائے گا تقولون۔ یہاں اگر ہم اس کا امر بنائیں گے، امر بنانے کے لیے نون ڈراپ ہو جائے گا اور تا بھی ڈراپ ہو جائے گا۔ یہاں بن جائے گا قولو، یہ ہو گیا اس کا امر۔ واحد کا کیا بنے گا؟ تقولو کا تے ڈراپ ہو جائے گا۔ اس طرح بنتا ہے یہ قول۔ اس میں واو بھی ڈراپ ہو جاتا ہے اور یہ رہ جاتا ہے قل۔ قل کہو، قل اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہو۔ کن سے کہنا ہے؟ ان یہود سے۔ ان کانت، ان شرط ہے، کانا کی گردان آپ نے سیکھی ہے۔ کانا ہی واز، ڈویل آئے گا کانا، کانو، کانت، کانت شی واز، کانتا، یہاں بن جائے گا یہ کننا۔ کننا کیسے بن جائے گا؟ یہ جو کانا ہے، اس کانا کے ساتھ ہن کا نون جب جڑ جائے گا تو یہ دو نون آ گئے
تو دو نون میں تشدید آئے گی. جو ہی اس میں تشدید آئے گی الف ڈراپ ہو جائے گا. نارملی یہ بنتا ہے کنّا، مگر چونکہ یہ گردان باب نصرہ سے آتی ہے، باب نصرہ سے آنے کی وجہ سے اس کو کنّا کے بجائے کنّا پڑھا جائے گا. اب آگے کن چلے گا. کنتا کنتما کنتم کنتے کنتما کنتنا کنتو کنّا. کانت لکم الدارو. الدارو کا مطلب ہے گھر. الدارو الآخرتو. یہ صفت ہے. کس کا صفت؟ دار کا. الدارو الآخرتو، آخرت کا گھر. آخرت کا گھر. پہلے میں اس کو سمپل سینٹنس بناؤں گا. الدارو لکم. الدارو لکم، گھر تمہارے لیے ہے. لکم تمہارے لیے. الدارو گھر، لکم تمہارے لیے ہے. الدارو لکم، گھر تمہارے لیے ہے. اب یہاں میں لگاؤں گا اس کا صفت آخرتو. آخرتو. جب یہ صفت بنانا ہے، یہ آخرتن تھا. جب اس کو ہم صفت بنائیں گے تو صفت اپنے موصوف کے ساتھ اسی طریقے پر آئے گا جس طرح موصوف آئے گا. موصوف پر الف لام ہوگا، صفت پر الف لام ہوگا. موصوف پر ایک پیش ہوگا، صفت پر ایک پیش ہوگا. موصوف مذکر ہوگا، صفت بھی مذکر ہوگا. موصوف مؤنث ہوگا، صفت بھی مؤنث ہوگا. اوکے، اس میں الف لام ہے لہذا ہم اس پہ الف لام لگائیں گے. اس میں ایک ہی پیش ہے، اس میں ایک ہی پیش رکھیں گے. اب بن گئے الدار الآخرتو. چونکہ دار جو ہے یہ مؤنث ہے، یہ مؤنث ہے، اس وجہ سے الآخرتو بھی مؤنث آ گیا. الدار الآخرتو لکم، تمہارے لیے ہے. الدار الآخرتو لکم، آخرت کا گھر تمہارے لیے ہے. خالصتاً، خالصتاً. اس خالصتاً میں دو زبر ہیں. یہاں کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کو ہم منصوب بنائیں گے. اگر یہ منصوب ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ لفظ اس جملہ کا حال بنتا ہے. حال حالت سے آیا ہے. انگریزی میں اس کو سچویشن کہیں گے. حال عربی میں منصوب آتا ہے. الدار الآخرتو لکم خالصتاً. خالصتاً کہاں سے ورڈ بن گیا ہے؟ یہ خالصن ہے. خالصن، 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 پیور. ایکسکلوسیولی، ایکسکلوسیولی. اس میں خلوص کا معنی ہے. اب یہ مؤنث بن گیا ہے. خالصن مذکر ہے، خالصتن، خالصتن مؤنث ہے. خالصتاً
منصوب بن گیا ہے. کیوں منصوب بن گیا ہے؟ مونس اس وجہ سے آیا ہے کیونکہ اس کا جو فاعل ہے وہ یہ دار ہے. الدار مونس ہے، لہذا خالصتاً بھی مونس آ گیا ہے. ایکسکلوسیولی، کلی طور پر، الدار الآخرۃ لکم خالصتاً، آخرت کا گھر تمہارے لیے ہی ہے، خالص ہو کے. عند اللہ جار مجرور، عند ظرف اللہ مضاف الیہ، یہ ظرف اور مضاف الیہ متعلق بنتا ہے خالص کا. یہ بن گیا ہے حال، اور یہ حال کس کے لیے ہے؟ یہ حال ہے دار کے لیے. الدار الآخرۃ عند اللہ خالصتاً. اب رب نے کیا کیا ہے؟ رب نے اس لکم کو آگے لایا ہے. لکم جار مجرور ہے اور یہ بنتی ہے خبر کس کی؟ کانا کی. اسم کانا اور خبر کانا ہے. لا حرف جر ہے، کم مجرور ہے، یہ بن گیا جار مجرور. یہ جار مجرور خبر بنے گی. کس کی خبر بنے گی؟ اس کانا کی. اور کانا کا اسم کون ہے؟ وہ الدار ہے. یہ اسم کانا ہے. میں آپ کو ایک آسان طریقے سے اسم کانا اور خبر کانا اسی سینٹنس سے سمجھاؤں گا. آپ غور کیجئے. ایکچول سینٹنس یہ ہے الدار لکم. یہ ہو گیا مبتدا، یہ ہو گیا جار مجرور خبر. کبھی یہ پہلے لگتا ہے اور یہ بعد میں آیا ہے، جس طرح یہاں آیا ہے لکم الدارو. اس صورت میں بھی یہ مبتدا پیچھے ہو گیا ہے، مبتدا مؤخر، اور یہ خبر ہے. اب جب کانا اس کے ساتھ آئے گا، جب ہم کانا اس کے ساتھ لگائیں گے، کیونکہ یہ مونس ہے اس وجہ سے کانت آئے گا. کانت لگانے سے مبتدا کو ہم اسم کانا کہتے ہیں. کانا کے بغیر یہ مبتدا ہے، جو ہی کانا اس کے ساتھ آئے گا تو یہ اسم کانا بنتا ہے اور یہ خبر کانا رہتی ہے. بس اتنا ہی مسئلہ ہے، اسم کانا اور خبر کانا. کانا کے بغیر یہ جملہ مبتدا اور خبر ہے. جب کانا آئے گا تو مبتدا کو اسم کہیں گے اور خبر خبر ہی رہتی ہے. اب سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ ہو گیا اسم کانا، یہ اس کا صفت ہے، یہ بن گیا جار مجرور خبر کانا. یہ کانا کی خبر ہے، یہ کانا کا اسم ہے. عند اللہ ظرف اور مضاف الیہ ہے. خالصتاً حال ہے،
یہ ظرف جو ہے یہ اس کے ساتھ ملتا ہے، اور یہ حال جو ہے یہ حال کس کے لیے ہے؟ یہ حال الدار کے لیے ہے۔ کانت لکم الدار الآخرۃ، تمہارے لیے آخرت کا گھر تھا، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، خالصتاً، خالص ہو کے، ایکسکلوسیولی۔ پھر آ گیا ہے ان اب شرط ہے۔ ان یہ جو سارا جملہ ہے یہ جملہ بنتا ہے کس کے لیے؟ ان کے لیے شرط ہے۔ جملہ اسمیہ۔ اب اس میں اگر آئے گا، اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک خالص ہے، من دون الناس، لوگوں کے بغیر، من حرف جر ہے، دون اسم مجرور ہے، اور الناس مضاف الیہ ہے۔ من دون الناس، لوگوں کے بغیر۔ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان یہود سے کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک تمہارے لیے خالص ہے، من دون الناس، لوگوں کے بغیر، فتمنوا الموت، تو موت کی تمنا کرو۔ تو موت کی تمنا کرو، تو موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فا سینٹنس میں جواب کے لیے آتا ہے تمنو۔ تمنو امر ہے، ایکچولی یہ تمنون، تتمنون، تتمنون ورڈ ہے، تتمنون، اس کا معنی ہو گیا تم سب تمنا کرتے ہو۔ اس کا نون ڈراپ ہو جائے گا اور ایک تے ڈراپ ہو جائے گا، یہ بن جائے گا تمنو۔ تمنو امر بن گیا، امر کا صیغہ بن گیا، آرڈر بن گیا، یہ حکم بن گیا۔ تمنو، تم تمنا کرو، اس کا مفعول بن جائے گا الموت۔ تمنو فعل امر ہے، اور واو جو ہے واو اس کا فاعل آتا ہے۔ اس طرح پس تمنو الموت، تم موت مانگو، ان کنتم صادقین، یہ اگلا شرط ہے۔ ہمارا پہلا شرط یہ ہے، رب فرماتے ہیں اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان یہودیوں سے کہو اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک خالص تمہارے لیے ہے، من دون الناس،
باقی لوگوں کے بغیر، فتمنوا الموت، تو ذرا موت مانگو، موت مانگ کر دیکھو کہ اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر ہے تو تم آخرت کے گھر میں پہنچ جاؤ گے۔ اس طرح پہلا پارٹ جو ہے یہ شرط ہے، دوسرا پارٹ جو ہے یہ جواب و شرط ہے۔ اگلی آیت پھر شرط ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو تو موت مانگو، موت مانگ کر دیکھو آخرت کا گھر تمہارا ہے کہ یا نہیں ہے۔ اس ان کنتم صادقین، اس کا جواب و شرط بھی یہی ہے۔ گویا کہ یہ جو فتمنوا الموت ہے یہ دو شرطوں کا جواب ہے۔ ایک تو پہلا والا سینٹنس شرط ہے یہاں تک، اور ایک تو یہ والا شرط ہے۔ دونوں شرطوں کا ایک ہی جواب آیا ہے۔ ہم اس کو اس کے ساتھ بھی ملا سکتے ہیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فتمنوا الموت، تو موت کو مانگو۔ ہم اس کے ساتھ بھی اس کو ملا سکتے ہیں، اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک صرف تمہارے لیے ہے لوگوں کے بغیر، تو موت مانگو اور موت مانگ کر دیکھو وہ واقعی تمہارے لیے ہے کہ نہیں ہے۔ اگلی آیت میں رب فرماتے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، وہ لوگ ہرگز موت نہیں مانگیں گے، بما قدمت ایدیہم، کیونکہ ان کے ہاتھوں نے جو کچھ کمایا ہے، برا کمایا ہے، اس کی وجہ سے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں سے باخبر ہے۔ اس کی تشریح انشاءاللہ الرحمن کل آئے گی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔